بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 30 تا 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرة علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یا حسرتاً ہائے افسوس علی العباد بندوں کے حال پر، ما یاتیم نہیں آیا ان کے پاس میں رسول کوئی رسول الا مگر کانو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے۔ علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا کہ کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، انہم یہ کہ وہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون واپس نہیں آ سکیں گے، وین اور نہیں کلن سب، لما مگر، جمیعن سارے کے سارے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ ایک بستی کا ذکر ہوا جس کا نام مفسرین حضرات نے انتہا کیا، ذکر کیا ہے، جن کے پاس 3 پیغمبر آئے تھے، انہوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا، رجل مومن کو شہید کیا۔ جب اس قوم کے اوپر اتمام حجت قائم ہوا، اللہ نے جبرائیل امین کی ایک چیخ کے ذریعے سے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر، ان بندوں کے حال کے اوپر جو تباہ ہو چکے ہیں، ان بندوں کے حال کے اوپر افسوس کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں، جو برائی کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ یہ برے لوگ، یہ گناہگار لوگ میدان محشر کے اندر بھی اپنی حالت کے اوپر افسوس کریں گے، وہاں پر تلیاں ملیں گے، پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہم نے شیطان کے راستے کو اختیار نہ کیا ہوتا، کاش دنیا کے اندر ہم نے رسول کے راستے کو، دین کے راستے کو، ایمان کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ اور لوگوں کی طرف سے بھی ایسے بندوں کے لیے افسوس اور حسرت ہی کا اظہار ہے کہ یہ لوگ کیوں راہ راست کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ ما یاتی من رسول، ان لوگوں کی حالت یہ ہے، اکثر لوگوں کی، کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر اس کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کے پاس آئے، لوگوں نے مذاق اڑایا ان کی تعلیمات کا، حتیٰ کہ ان کی طرف بیماریاں منسوب کر کے مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، خشکی کے اوپر یہ کشتیوں کو چلائے گا۔ لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو قرآن نازل ہوا، اس کے اندر بھی کچھ آیات لے کر کے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی دوزخ ہے کہ جس کے بیچ کے اندر درخت بھی اگنے والا ہوگا، تو جو بھی رسول آیا ہے اس کا اور اس کی تعلیمات کا اکثر لوگوں نے مذاق ہی اڑایا۔ علم یرو کم اہلکنا، کیا ان اہل مکہ نے غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ ذرا یہ غور تو کریں، قوم سمود، ان کے پاس صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ قوم عاد کے اوپر غور کریں، جن کے پاس ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ قوم فرعون کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تھے۔ قوم لوط، قوم شعیب، اسی طرح قوم نوح۔ یہ غور و فکر تو کریں، ماضی کے آئینے کے اندر تھوڑا سا جھانک لیں کہ ایک دور تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے کے اندر
یا باسی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے کشتیوں کے اندر بٹھا کر کے پار لگا دیتا ہے، بچا لیتا ہے، اور باقی لوگ سیلاب کے اندر، عذاب کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو اے اہل مکہ، ماضی کے آئینے کے اندر دیکھ کر کے اپنے مستقبل کا تعین کر لو۔ اسی طرح جس طرح پہلے انبیاء آتے رہے ہیں، اسی طرح تمہارے پاس اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کے مشن کے اندر ان کا ساتھ دیں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، ان کے لیے مدینہ کی مستقبل کے اندر برگو باہر ایک ریاست ہوگی۔ اور وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے، مقابلے کے اندر آئیں گے، ضد بازی کریں گے اور استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے، تو وہ اپنے ذہن کے اندر برے انجام کو رکھ لیں۔ ان کے لیے مستقبل کے اندر بدر کا کنواں تیار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کیا ان اہل مکہ نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں تھیں کہ جن کو ان کی خرابیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جب اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا تو اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی طرف واپس نہیں پلٹ سکیں گے۔ جو ہلاک ہو چکے ہیں، عالم برزخ کے اندر پہنچ چکے ہیں، اب دنیا کے اندر زندہ ہو کر کے واپس نہیں آ سکیں گے، اپنی آبادیوں کو دوبارہ آباد نہیں کر سکیں گے، اپنی بستیوں کو دوبارہ نہیں بنا سکیں گے۔ اب دنیا کے اندر دنیا والوں کے پاس وہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے، ان کے مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، نہیں یہ سارے کے سارے مگر ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ قیامت کے بعد تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جلائے گا۔ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب تیسری دفعہ سور پھونکیں گے تو جتنے بھی جاندار ہیں اپنی اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے اور میدان محشر کے اندر حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اٹھنا نہیں چاہتا، میں دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ہماری موت آ جائے گی۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، قیامت واقع ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دنیا کے آخری انسان تک سب کو زندہ کیا جائے گا، میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اچھے اعمال ہوئے تو بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور جس کے برے اعمال ہوئے اس کے لیے بہت برا دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی بھی اصلاح کرنے کی اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔